اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آغا آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تجوید آج بدھ کا دن ہے، ویڈنسڈے، اور ویڈنسڈے میں کس چیز کا درس ہوتا ہے؟ حلیت القرآن. تجوید کا، حلیت القرآن تجوید کا درس ہے. اور ہم تجوید کی بحث میں کہاں تک پہنچے تھے؟ بعد میں پہنچے تھے ہم پہلے نون ساکنہ کے احکام اور پھر میم ساکنہ کے احکام. نون ساکنہ کے احکام میں آپ نے کیا کیا پڑھا تھا؟ جی نون ساکنہ کے احکام میں ہم نے پڑھا تھا، بولیے. اظہار، جی اور ادغام، اطلاق اور اخفاء. تو میم ساکنہ کے احکام میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نون ساکنہ کے پہلے احکام کیا تھے؟ نون. اب دیکھیے اب ایئر فون کی پرابلم نہیں ہوگی، میں نے کنیکٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے نون ساکنہ کے احکام کیا پڑھے تھے؟ نون ساکنہ. آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی نون ساکنہ کے احکام میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا اظہار. کیا پڑھا تھا؟ اظہار. کب ہوتا ہے اظہار؟ نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی آ جائے. حلقی حلقی، حمزہ، ہاء، عین، ہاء، غین، ہاء. جب کبھی حروف اصلی، دیکھیں حروف اصلی بھی بات آگے صرف پڑھانا ہے، صرف پڑھاتے پڑھاتے جب کبھی نون ساکنہ کے بعد، جب کبھی نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو اظہار ہوتا ہے. اظہار ہوتا ہے اس کو یعنی ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اس کے مخرج کو، اس کے مخرج کو، نون کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے گا، اس کے نیچرل مخرج سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اظہار جب ہوگا، جب یہ آ جائے. اور اس کے بعد کیا تھا؟ ادغام. ادغام کب ہوتا تھا؟ جب نون ساکنہ کے بعد یرملون میں سے یہ رے لام واو نون، نون ساکنہ کے بعد اگر یرملون میں سے یا آ جائے، رے آ جائے، یا میم آ جائے، یا لام آ جائے، یا واو آ جائے، نون آ جائے تو ادغام ہوتا تھا. ادغام کے کیا معنی تھے یاد ہے؟ ادغام یعنی داخل کرنا. داخل کرنا لغت میں، اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. ایک حرف کو کیسے داخل کرتے ہیں کہ ساکن والے حرف کو ڈیلیٹ کر کے بعد والے کو تجدید دے دیتے ہیں. تو یہاں پر ادغام کیسے تھا؟ نون کو ڈیلیٹ کر کے یہاں پر تجدید وہ دے دی تھی. لیکن یہاں پر ادغام، یہاں پر یہ میم، واو اور نون، ان چار حروف میں ادغام غنہ کے ساتھ ہوا تھا. غنہ کے ساتھ یعنی ناک کی فضا سے نون اپنے نیچرل اس سے ادا نہیں ہو رہا تھا مخرج سے، بلکہ ناک سے ادا ہو رہا تھا. میاؤمن، میاؤمن، ٹھیک ہے. دیکھیں کیسے ادغام ہوا؟ اس ساکن حرف کو ڈیلیٹ کر کے یہاں پر تجدید دے دی. ڈیلیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ عبارت سے ڈیلیٹ، مخرج سے. میاؤمن، می، لیکن یہ ادغام جو ہوگا غنہ کے ساتھ ہوگا. غنہ کے ساتھ ہوگا یعنی بولیے، غنہ کے ساتھ ہوگا یعنی ناک کی فضا سے ادا ہوگا، تھوڑا کھینچ کے، تھوڑا کھینچ کے ادا ہوگا. میاؤمن. یا نون کے بعد میم آ جائے، میم ہے، میم بعدی نہیں، میم بعد نہیں، میم، ممن، ممن خلق. یا واو آ جائے، میم ولیہم، میم، لیکن تجدید دے دی، اس سے ساکن کو ہٹا، میم ولیہم، میم ولیہم. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟
جی آقا. دیکھیے تو ادغام یا ہو، میم ہو، واو ہو، نون ہو تو ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، لیکن لام یا رے ہوگا تو ادغام بغیر غنہ کے ہوگا. من رب، یعنی بغیر غنہ کے ہوگا، یعنی نہ تو ناک کی فضا سے بالکل غائب ہو جائے گا اس کا مخرج من رب، من رب. تو پھر جب ادغام غنہ نہیں ہوگا تو کھینچے گا بھی نہیں. من لدن کا اشہد اللہ، یہاں پر ہو گیا ادغام. تیسرا حکم احکام میں سے تیسرا حکم کیا تھا؟ نون ساکنہ کا اقلاب. اقلاب. اقلاب، اقلاب کے معنی قلب کرنا، بدلنا. یہ کیا ہے؟ اقلاب کا معنی یعنی نون کو میم سے بدل دیا جاتا ہے. اقلاب کے معنی اصطلاح میں کیا ہے؟ نون ساکنہ کو میم سے بدلنا. میم سے بدل دینا. یہ کب ہوگا؟ جب نون ساکن کے بعد بے آ جائے. میم بعد، میم بعد. یہ کب ہوگا؟ جب نون ساکنہ کے بعد بے آ جائے. بے آ جائے. میم بعد، میم بعد. اور اقلاب میں بھی غنہ ہوگا، یعنی کھینچ کے پڑھا جائے گا. میم بعد. اور ایک حکم کیا تھا نون ساکنہ کا؟ کیا تھا؟ اور اخفا. اخفا کے معنی چھپانا. یہاں پر تجوید میں اخفا کے کیا معنی ہے؟ تجوید میں اخفا کے معنی ہے نون کے مخرج کو ادغام اور بولیے اخفا کے ادغام اور اظہار کے بیچ سے، نہ تو اظہار ہونے دینا ہے اور نہ ہی بالکل ادغام ہو دینا، بیچ سے ادا کرنا ہے. یعنی ناک کی فضا سے کھینچ کے. اور وہ کب ہوگا؟ یہ 6 حرف اور اس ایک حرف کو چھوڑ کر باقی تمام حروف میں. ٹھیک ہے. من قمر، من قمر. دیکھیں نون ساکنہ کے بعد کیا ہے؟ قاف ہے. من قمر مثلا تو کیسے پڑھیں گے؟ من قمر، من انزلنا، انا انزلنا. دیکھیے زے کے بعد کیا ہے؟ نون کے بعد کیا؟ زے ہے. ان میں سے نہیں ہے، ان حروف میں سے. تو یہاں اخفا ہوگا، یعنی نون کو ناک کی فضا سے کھینچ کے ادا کرنا ہے، نہ تو اسے بالکل ادغام ہونے دینا ہے، نہ ہی بالکل اس کے مخرج کو ظاہر کرنا ہے. اظہار اور بولیے اظہار اور ادغام کے بیچ کی درمیانی صورت سے ادا کرنا ہے. انزلنا، انزلنا. یہ تو تھے نون ساکنہ کے احکام. پھر اس کے بعد کائے کے احکام بیان کیے تھے؟ میم ساکنہ. میم ساکنہ. میم ساکنہ کے، میم ساکنہ کے، میم ساکنہ کے احکام. احکام میم ساکنہ کیا کیا ہے؟ اس کا احکام اظہار ہے، ادغام ہے، اخفا ہے. ادغام تو آپ کو معلوم ہے، جب میم کے بعد میم ہوگا، میم ساکنہ کے بعد جب میم ہوگا تو ادغام ہوگا. ٹھیک ہے. اور بولیے میم ساکنہ کے بعد اگر با آ جائے تو پھر اخفا ہوگا. جی میم ساکنہ کے بعد اگر بے آ جائے تو پھر اخفا ہوگا. نون ساکنہ، میم ساکنہ، میم ساکنہ کے بعد، میم ساکنہ کے بعد اگر بے آ جائے کیسے؟ کم من، کم من. ٹھیک ہے نا؟ جی. بارز، بارز. کائے کی کم من ہو تو ادغام کی مثال تھی، اخفا کی مثال. ہاں ہم بارزون. میم ساکنہ کے بعد اگر بے آ جائے. اور یہ یاد رکھنا اقلاب میں اور اس میں سیم ٹو سیم ہیں. نون ساکنہ کے بعد بے آنے کے بعد جو چیز ہو رہی تھی، جو کاف چیز ہو رہی تھی، وہی میم ساکنہ کے بعد بے آ جائے تو وہی چیز ہوگی. کیا ہو رہا تھا وہاں؟ نون میم بے کو میم سے بدلا تھا اور غنہ کے ساتھ کھینچ کے ادا ہوا تھا. من بعدی. ایسے ہی یہاں پر ہم بارزون، سیم ٹو سیم ہے، جو چیز ظاہر ہو رہی ہے. بس یہ ہے کہ وہاں پر وہ کیا تھا؟ اخلاف تھا، نون ساکنہ کے احکام میں تھا. یہاں میم ساکنہ کے احکام میں سے اس کا نام ہے اخفا، یعنی میم کے مخرج کو ہم نے چھپا دیا، نہ اظہار کر رہے ہیں نہ ادغام. ہم
मीम मत पढ़िएगा, हम बारिसून, ठीक है नहीं। अंतुम बिही, वन अंतुम मत करना, हम मत करना, मीम जाहिर मत होने देना, हम बारिसून। और इन दो मकाम को छोड़कर बाकी जगह इज़हार इजहार होगा। मीम जाहिर किया जाएगा। इन दोनों मीम के बाद मीम या बे के अलावा बाकी 26 हुरूफ अगर आ जाए कोई भी मीम साकिना के बाद, तो क्या होगा? इजहार होगा। इजहार होगा। ये हमने पढ़ा था। अब उसकी इबारत देख लेते हैं जी। अब इसकी थोड़ी सी इबारत देख लेते हैं। देखिए जी, तहसीन फातिमा, जहरा ज़ीशान, गुंजा फातिमा, मासूम, वालेकुम सलाम। निगाह कुनी, देखिए पहले नूने साकिना पढ़ लिया था ना हमने, नूने साकिना तो हाँ, मीम साकिना अहकामे मीमे साकिना, अहकामे मीमे साकिना, मीमे साकिना के अहकाम। देखिए मीमे साकिने बातवज्जो बे हरफी के पस अजान करार गिरफ्ते अस्त, वो हर्फ के जो उसके बाद पस यानी पस अजान, उसके बाद वो हर्फ जो उसके बाद आया है मीमे साकिना के बाद, उसको तवज्जो में रखते हुए मीमे साकिना को उसके बाद वाले हर्फ के साथ तवज्जो में रखते हुए तीन हालत इसमें मीम साकिना में पैदा होती हैं। या तो इदगाम होगा जिसे मीम साकिना के अहकाम कहा जाता है, वो कौन कौन से इदगाम है, इख्फा है और इजहार है। या तो मीम साकिना के बाद मीम आएगा, उस मीम को तवज्जो में रखते हुए मीम में इदगाम होगा, या मीम साकिना के बाद क्या आएगा, बे आएगा तो बे को तवज्जो में रखते हुए मीम के अंदर क्या होगा, इख्फा होगा। इसके अलावा बाकी 26 हर्फ में से कोई भी आ जाए तो फिर इजहार होगा, यानी मीम का मखरज जाहिर होगा, अपने नेचुरल मखरज से अदा किया जाएगा। मीम क्या है नेचुरल मखरज इसका, मीम का नेचुरल मखरज क्या है बताइए। मीम का नेचुरल जो इसका मखरज हो क्या है, होठों से ज्यादा हो रहा है। मीम है जी, होठों से, ठीक है, होठों से ज्यादा हो रहा है। आइए इदगाम मीम साकिना फकत दर नज़्दे हरफ मीम इदगामी शवद, साकिन मीम फकत मीम के पास ही जब होगा तभी इदगाम होगा, और मीम साकिना पढ़ा नहीं जाएगा, साकिन वाला मीम पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसके बदले बाद वाले मीम को मुशद्दद कर दिया जाएगा, यानी उसे तजदीद दे दी जाएगी। और मीम मुशद्दद जो है वो गुन्ना के साथ अदा होगा, गुन्ना के साथ यानी नहीं, हाँ खींच के अदा होगा नाक की फिजा से, यानी नाक की फिजा से हमराह कशिश सौत, हमराह कशिश सौत आवाज की खिंचाव के साथ, सौत यानी आवाज की कशिश यानी खिंचाव के साथ। कैसे देखिए, मिसाल और तमरीन देखिए, मतलब कम मिन, कभी ऐसा वाला इदगाम कर दें आप, नहीं ना, गुन्ना भी कीजिए, कम मिन बोलिए जी, हम मिनहा क़ाला लहुम मूसा इन्नकुम मुलाक़ूहु। हाँ, इन्नकुम पे थोड़ा रुकिए, खींचिए नाक की फिजा से, इन्नकुम मुलाक़ूहु, रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, ना हिम पे थोड़ा खींच रुकिए, हिम मुशफ़िक़ून, रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, युमत्ति'कुम
متاعا مثلهم اب ہے اخفا. اخفا دوسرا حکم کیا؟ اخفا. میم ساکنہ حرف بے جب کے پاس جب آئے گا تو اخفا ہوگا، اور یہ اخفا بھی غنہ کے ساتھ ہوگا. ان اخفا کا غنہ ہمراہ، یہ اخفا غنہ کے ساتھ ہے، یعنی پس ہمراہ مقداری کشش، تھوڑی کشش صوت، تھوڑی آواز کی کھچاؤ کے ساتھ، از فضائے بینی، ناک کی فضا سے ہے. اور نیب اخفا میم ساکنہ، میم ساکنہ کا اخفا کا جو طریقہ ہے حرف با کے پاس جب بے آ جاتا ہے اس کے بعد، اس وقت جو میم میں اخفا ہوگا اس اخفا کا طریقہ اس طریقے سے ہے کہ صدائے میم ساکنہ را، میم ساکنہ کی آواز کو اندکی می کشیم، اندکی یعنی تھوڑا، اندکی یعنی تھوڑا، می کشیم کھینچیں گے، میم کو تھوڑا، میم کی آواز کو تھوڑا کھینچیں گے، وسپس 12 تلفظ می کنیم، اس کے بعد بے کا تلفظ کریں گے. بہتر یہ ہے کہ ہنگام کشش میم ساکنہ کو کھینچتے وقت لبہارا ہونٹوں کو مقدار کمی از ہم باز نگہدارین، تھوڑا سا اپنے ہونٹوں کو دو آپس میں کھلا رکھیں، ملامت ہے نا میم دیکھیں میرے منہ میں گیپ ہے تھوڑا سا ہونٹوں میں، بارزون. جی تحصیل فاطمہ فاطمہ سمجھی نا اخفا میم ساکنہ کا اخفا کو، یعنی میم ساکنہ کے بعد اگر بے آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی اسے غنہ کے ساتھ آواز کو کھینچ کر ادا کیا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھے کہ میم ساکنہ کو کھینچیں گے اور اس کھینچنے کے بعد بے کا تلفظ ہوگا، اور اس میم ساکنہ کو کھینچتے وقت ہونٹ جو ہے نا تھوڑے سے ایک دوسرے سے باہر ہی رہیں، کھلے رہیں، از ہم باز بدنی کا داری، تھوڑا سا کھلا رکھیں دونوں ہونٹوں کو. کیسے؟ یوں مت کرنا، کیسے؟ ہم ایسے مت کر دینا ہم بارزون، ہم نہیں، ہم بارزون، ہونٹ تھوڑے سے کھلے رہنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر ہونٹ مل جائیں گے تو کیا ستم ہو جائے گا؟ بتائیے، اظہار ہو جائے گا. اگر ہونٹ مل جائیں گے تو اظہار ہو جائے گا، میم کا مخرج ظاہر ہو جائے گا. ہم بارزون، میم صاف سنائی دے رہا ہے، پھر اخفا نہیں رہے گا، پھر وہ اظہار ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ کیوں ہونٹ کھلے رکھنے ہیں؟ ہلکا سا گیپ کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ اگر یہ گیپ نہیں رہا، ہونٹوں کو ملا دیا تو اظہار ہو جائے گا، میم ظاہر ہو جائے گا. جبکہ یہاں حکم کیا ہے؟ اخفا. میم ساکنہ کو کھینچیے گا، کھینچنے کے بعد بے کو ادا کریں گے، اور اس کھینچتے وقت ہونٹ نہیں ملنے چاہیے. دیکھیے اب تلفظ کیجیے. اب ہاں ایک نقطہ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے جو میں نے بتایا وہ یہ دیکھیے، باید توجہ رکھنی چاہیے کہ میم ساکنہ حاصلہ از اقلاب نون ساکنہ کو جب اقلاب ہوا تھا، نون ساکنہ کے بعد بے آیا تھا، جب اقلاب ہوا تھا یعنی بے کو میم سے بدلا تھا نا، تو وہ جو میم حاصل ہوا تھا اقلاب کرنے کی وجہ سے جو میم آیا تھا، جی ہاں، تو وہ وہی حکم پیدا کرے گا. کب؟ یہاں اخفا میں یہی حکم کون سا والا؟ جو میم ساکنہ کے بعد بے آ رہا ہے، میم میں یہاں اخفا ہو رہا ہے، یعنی ناک کی فضا سے میم کو کھینچ کے ادا کیا جا رہا ہے، ہونٹ نہیں مل رہے ہیں. تو یہ والے میم میں جو یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، وہ والا میم میں بھی سیم ٹو سیم ہوگا جو اقلاب کے وقت میم آیا تھا، بے کو میم سے بدلا تھا. جہاں پہ یاد ہے میم بعدی، دیکھیے نون ساکنہ کے احکام میں کیا تھا کہ نون ساکن کے بعد بے آ جائے تو میم سے بدلتا ہے. تو وہ میم جو آ رہا ہے نا، کیا ہو رہا ہے اس میم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ناک کے فضا سے کھینچ کے ادا ہو رہا ہے. دیکھیے میم ہونٹ تو نہیں ملا رہا میں بعدی، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہی سیم یہاں پہ یہ والا میم ہے ہم بارزون. تو میم کا جو یہاں پہ حکم ہے اخفا والا، یہی سیم حکم اقلاب کے وقت جو میم ایجاد ہو رہا ہے، بے جو بدل رہا ہے میم سے، اس میم میں بھی سیم ٹو سیم یہی ہوگا. سمجھ میں آگئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی پوائنٹ؟ بس در نہایت اقلاب نون ساکنہ
نون ساکنہ کا اقلاب اور اخفاء میم ساکنہ، یعنی نون ساکنہ کا تو اقلاب اور میم ساکنہ کا اخفاء ایک ہی صورت سے انجام پائے گا. وہاں پہ نون ساکنہ کا اقلاب تھا، یہاں میم ساکنہ کا اخفاء ہے، سیم ٹو سیم ہے. دیکھیے ہم بارزون، بولیے ہم بارزون، انتم بھی. کیا ہوا، باقی لوگ غائب ہو گئے، بول نہیں جی رہے؟ بولیے انتم بھی. ٹھٹے کس کے ہاں لگ رہے ہیں بھائی، ہنسی کے؟ سیدہ ہم بدأکم، ہم بدأکم، بولیے ہم. دیکھیے یہاں پہ ہم ہوٹ نہیں ملنے چاہیے، کھینچنا ہے میم کو لیکن ہوٹ نہیں ملنے چاہیے. ہم بدأکم، جلودہم، جلودہم بدلناہم، انہم بادونا. ہاں دیکھیے یہاں پہ میم ساکنہ کی بات کی، آپ کہیں گے کہ نون ساکنہ یہاں کیوں لا دی مثال؟ یہ یہاں پر ہماری مثال یہ والی ہے، کیونکہ نون ساکنہ کے بعد بے جب آئے گا تو یہی ہوگا نا. یہ جی آقا، تو یہ آئے گا من بعدی. نہیں میم ہوٹ نہیں ملنے چاہیے، ہوٹ نہیں ملنے چاہیے. من بعدی فمن بدلہ غنچہ فاطمہ مم نہیں ہوٹ نہیں ملانے ہیں. بہت باریک راستہ ہے ابھی، بالکل بالکل مل بھی نہیں رہے ہیں اور لگ بھی رہا ہے جیسے مل رہے ہیں. فمن بدلہم امدن، یہاں پہ کہاں سے وہ آ گیا؟ یہ تنوین ہے نا، ایک طرح سے انہوں نے ساکن نہیں ہے. امدن بعیدا، دیکھیے امدن میم ہوٹ مل جا رہے ہیں، ملانے نہیں ہیں. امدن کیسے؟ امدن دیکھیے ہلکی سی دراری دکھ رہی ہے. امدن بعیدا، خبیر بما، معصومہ میم سکینہ آپ نہیں بول رہی ہیں. مائک بند ہے. اس کے بعد ہے اظہار، اس کے بعد ہے اظہار. اظہار کب ہوگا؟ میم ساکنہ در نزد بقیہ حروف، میم ساکنہ باقی تمام حروف کے نزدیک. جب بھی اس کے بعد ان دو حرف کے علاوہ، بے اور میم کے علاوہ، میم اور بے کے علاوہ باقی کوئی اور حرف آ جائے میم کے بعد، میم ساکنہ کے بعد، تو یہ میم اظہار ہوگا. یعنی بے صورت طبیعی اپنی نیچرل صورت سے اپنے مخرج سے ادا ہوگا. اس کا جو نیچرل مخرج ہے دونوں ہونٹوں کو ملا کر اس سے ادا ہوگا. لہٰذا نہ کشش صدا ہوگی، نہ تو آواز کھینچے گی، اور نہ ہی کوئی اور دوسری تبدیلی اور چینجنگ آئے گی میم ساکنہ کو ادا کرتے وقت. ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ میم ساکنہ کے بعد کوئی حرف لائیے، اس کی وہی مثال ہوگی کہ میم اپنے مخرج سے ادا ہوگا. آئیے سوالات و تمرینات. احکام میم ساکنہ چندتاست. میم ساکنہ کے احکام کتنے ہیں؟ نام گنائیے. ادغام، اظہار. جی چند حکم از احکام میم ساکنہ. میم ساکنہ کے جو احکام ہیں اس میں سے کتنے حکم غنہ کے ساتھ ہیں؟ نو غنہ کے بھائی ادغام اظہار اخفاء میں سے کتنے، کون سے میں غنہ ہوگا؟ ادغام میں بھی اور اخفاء میں بھی. ادغام میں بھی اور اخفاء میں بھی غنہ ہے. اور ایک کی مثال
مجددن دوبارہ سے آپ سورہ طور کو جا کے پڑھیے اور اس میں 17ویں آیت سے لے کے آخر تک 28ویں آیت تک 28 کے آخر تک تلاوت کیجئے. ٹھیک ہے. اور اس بار پہلے تو آپ سے پچھلی تمرین میں پچھلے درس میں نون ساکنہ کے احکام تلاش کروائے تھے، اس میں سے اس بار میم ساکنہ کے احکام اس میں تلاش کیجئے اور رعایت کیجئے. ٹھیک ہے. یہ نون ساکنہ اور میم ساکنہ کے احکام تمام ہو گئے. اب جو بات شروع ہوتی ہے مد اور قصر، مد اور قصر، یہ بھی احکام میں سے مد اور قصر. دیکھیے قصر کے معنی چھوٹے کے ہیں، مد کے معنی بڑے کے ہیں. آپ مد کے معنی ہے کھینچ کے ادا کرنا، مد کے معنی ہے کھینچ کے ادا کرنا. اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ قصر. مد و قصر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مبحث از مباحث مہم و شیرین تجوید است، تجوید کے اہم اور شیرین بحثوں میں سے ہے. شیرین کیوں ہے یہ؟ میٹھا کیوں ہے؟ آپ دیکھ لیجئے قرآن کو پڑھ کے دیکھیے ایسے ہی نارملی تو اتنا اچھا نہیں لگے گا، لیکن جب مد اور قصر کو رعایت کر کے پڑھا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا قاری جب کھینچ کے پڑھتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. جی اس لیے شیرین اس میں سے ہے کہ اجرائے احکام آن، کہ اس کے احکام کو مد اور قصر کے احکام کو جاری کرنے سے نقش زیادی در زیبائی لہن تلاوت، تلاوت کے انداز کی خوبصورتی میں زیادہ رول ہے اس کا. ٹھیک ہے. مد، اب دیکھیے مد کے لغوی معنی کیا ہے؟ زیادت، افزونی، بڑھا ہوا ہونا. مد یعنی بڑھوتری. کیا ہوتا ہے مد کے معنی؟ بڑھوتری، ہاں بڑھانا. اور تجوید کے اعتبار سے مد کے کیا معنی ہے؟ حروف مد کو کھینچتے وقت امتداد صوت، آواز کو کھینچنا. تجوید میں مد کے معنی کیا؟ آواز کو کھینچنا. کب؟ در حروف مد، حروف مد میں آواز کو کھینچنا. کتنا؟ بیش از میدان طبیعی، اس کے نیچرل مقدار سے زیادہ کھینچنا. اس کی حروف مدی کی نیچرل مقدار کتنی ہے؟ حروف مدی کی نیچرل مقدار کتنی ہے؟ پہلے سے میں حروف مدی دکھاؤں آپ کو. کسے یاد ہے حروف مدی؟ الف اور یا. ہاں، الف سے پہلے فتحہ، یا سے پہلے کسرہ، واو سے پہلے ضمہ، واو سے پہلے ضمہ ہو، یا سے پہلے کسرہ ہو، الف سے پہلے فتحہ ہو. تو نیچرل مقدار آپ کو یاد ہے کہ ان کی نیچرل مقدار کتنی ہے؟ سنگل حرکت سے ڈبل، سنگل حرکت سے ڈبل. مسئلہ جو جتنی کتنا کی جگہ ہے او، اس کا ڈبل کھینچ دیجئے. ٹھیک ہے. سنگل اس کی کسرے کی کتنی ہے مقدار؟ ای، الف سے ای، لیکن اس کے ساتھ ڈبل کھینچ جائے گا ای. ابھی کتنی ہے؟ آ، لیکن جب اسی کو ڈبل کر دیجئے آ. ٹھیک ہے. تو یہ ڈبل حرکت کی برابر. حروف مدی کی نیچرل جو کشش ہے، کھچاؤ کتنا ہے؟ حرکت کا ڈبل. اب ان حروف مدی کو نیچرل جو ان کا ڈبل حرکت ہے نا، اس ڈبل حرکت سے زیادہ کھینچنے کا نام ہے مد. زیادہ کھینچنے کا نام ہے مد. آپ جانتے ہیں کہ اس ڈبل حرکت سے زیادہ 3 حرکت کی برابر بھی کھینچتا ہے، 6 حرکت کی برابر بھی کھینچتا ہے. وہ صورتیں ابھی بیان کریں گے. تو ڈبل اس کی نارمل حروف مدی کی نیچرل طبعی نارمل کشش کتنی ہے؟ زبر زیر پیش کا ڈبل، دو برابر حرکت کا 2 برابر. اب اس کی 2 برابر سے زیادہ کھینچنے کا نام ہے مد. 2 برابر سے لڑائی ہو گئی، چڑی ہو گئی. ٹھیک ہے. کچھ زیادہ غصے میں لگ رہا معاملہ. ٹھیک ہے. کچھ زیادہ سیریس میٹر. ٹھیک ہے. جی تو نیچرل جی کس کی آواز ہے آقا؟ چڑیے. تو مد کے لغت میں کیا معنی ہے؟ لغت میں معنی ہے بڑھوتری، زیادتی لغت میں. لیکن اصطلاح میں تجوید میں مد کے کیا معنی ہے؟ حروف مد کو کھینچتے وقت آواز کو اس کے نارمل مقدار سے زیادہ کھینچنا، اس کی نیچرل مقدار سے زیادہ کھینچنا. اور قصر کے معنی کیا ہے؟ قصر کے معنی کوتاہی، اور یہ مد کی ضد ہے. مد کی ضد ہے، یعنی حروف مدی کو اس کی نیچرل مقدار میں کھینچنا قصر کہلاتا ہے،
اور نیچرل مقدار سے زیادہ کھینچنا حروف مدی کو اس کو مد کہلاتا ہے. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مد جب بھی ہوگا حروف مدی میں ہوگا. جی. مد جب بھی ہوگا حروف مدی کے ساتھ ہوگا, بغیر ان کے نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. تو مد حروف مدی کے ساتھ, دیکھیں حروف مدی ایک الگ چیز ہے, مد ایک الگ چیز ہے, یاد رکھنا. جی. مد کا معنی ہے حروف مدی کو اس کی نیچرل مقدار سے زیادہ کھینچنا. کتنا کھینچنا ہے وہ بتائیں گے, وہ اس کے حکم ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں قصر کے معنی کوتاہی کے ہیں, اور تجوید میں بے معنی ادائے حرف مد, حرف مد کو ادا کرنا بے اندازے طبعی اس کے نیچرل مقدار میں ادا کرنا, اس کو نیچرل مقدار میں ادا کرنا. ابھی کہہ رہے ہیں ہرگاہ جب کبھی بعد از حروف مدی, حروف مدی کے بعد کون سے ہیں حروف مدی؟ الف مدی, واو مدی, یا مدی. جب کبھی بھی ان تین حروف کے بعد حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے تو حرف مد کو اس کے نیچرل مقدار سے زیادہ کھینچا جائے گا. تو مد کے سبب کتنے ہوئے؟ کون سی چیزیں ہیں جو سبب بنتی ہیں کہ مد بنے گا؟ ایک حمزہ اور ایک سکون. یہ دو ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک آ جائے حروف مدی کے بعد تو سبب بن جاتے ہیں, یہ وجہ بن جاتے ہیں کہ حرف مدی کو اس کی نیچرل مقدار سے زیادہ کھینچا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی بات یا نہیں؟ جی. آئیے پہلے میں لکھوا دوں تھوڑا تھوڑا کر کے. مد, مد, اگر آپ نہیں مد, مد کے لغت میں معنی کیا ہے؟ گنجا فاطمہ لکھیے, کنیز فاطمہ, ہاں تحسین فاطمہ, سیدہ گبرانی میم, زہرا ذیشان لکھیے. لغت میں مد کے معنی کیا ہے؟ زیادتی, بڑھوتری, ہاں وہ لکھ لیجیے, افزونی, زیادتی. اصطلاح میں تجوید میں کیا معنی ہے؟ بولیے. حروف مدی کو اس کی کیا کہیں اصلی اور نیچرل, اس کی طبعی, طبعی نیچرل مقدار سے زیادہ کھینچنا. یاد رہے گا؟ تحسین فاطمہ لکھ رہی ہیں, گنچا فاطمہ جی کھینچنا. حروف مدی کو اس کی طبعی یعنی نیچرل مقدار سے زیادہ کھینچنا. طبیعی, طبیعی ہے وہ, طبعی نہیں, طبیعی. طبیعی آپ لکھ لیجیے گا الگ سے بریکٹ میں, یعنی نیچرل, اس کی نیچرل مقدار سے زیادہ کھینچنا. نیچرل مقدار کیا ہے حروف مدی کی؟ حرکت کا ڈبل. واو مدی کی نیچرل مقدار کتنی ہے؟ پیش کا ڈبل. الف مدی کی نیچرل مقدار کتنی ہے؟ زبر کا ڈبل. یا مدی کی نیچرل مقدار کتنی ہے؟ زیر کا ڈبل. نہیں جی. اس نیچرل مقدار سے زیادہ کھینچنے کو کہتے ہیں مد. 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 حروف مدی لکھ لیجیے, حروف مدی. حروف مدی کون کون سے ہیں؟ الف مدی, الف مدی یعنی الف سے پہلے فتح, زبر, فتح. واو مدی, واو مدی یعنی واو سے ساکن سے پہلے پیش. یا مدی, یا مدی یعنی یا ساکن سے پہلے زیر, یا ساکن سے پہلے زیر. یہ ہے حروف مدی. تو مد کے معنی ہے زیادتی. تجوید میں مد کے کیا معنی ہے؟ حروف مدی کو ان کی نیچرل مقدار سے زیادہ کھینچنا. نیچرل مقدار آپ کو معلوم ہے کتنی ہے؟ الف مدی کی نیچرل مقدار ہے زبر کا ڈبل. واو مدی کی نیچرل مقدار ہے پیش کا ڈبل. یا مدی کی نیچرل مقدار کتنی ہے؟ زیر کا ڈبل. اس سے زیادہ کھینچنے کا نام ہے مد. ٹھیک ہے, لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ مٹا دوں. جی. اس کا اپوزٹ ہے قصر. دیکھیں قصر کا معنی لغت میں جا کے کبھی کہیں میں تو ڈھونڈتا ہوں قصر کے معنی لغت میں کوتاہی, تو کبھی آپ جا کے دیکھیں اردو کی لغت میں گھس جائیں, قصر کے معنی محل دکھائی دے جائے ہم کو. قصر یعنی قصر شاہی, ہاں محل. کبھی آپ اردو کی لغت میں گھس جائیں جا کے
लुगत में जाके डिक्शनरी में कसर के माना है कोताही। आखिर नमाज में भी तो कसर होती है नमाज। जी जी, उसी को कोता कहते हैं, आदि हो जाती है इसलिए कसर कहते हैं। ठिगने आदमी को जब अरबी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे रजुलुन कसीरुन पस्ता कद, कसीर वो इसी कसर से है क्योंकि वो कोता है। कद कोता को क्या कहते हैं अरबी में? कसीर। आया अभी तक मिनाजुल अरबिया जो पढ़ रहे हैं उन लोगों ने पढ़ा? जी कसीर मिटा दूं? जी आगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए। लुगत में कसर के माना क्या है? कोताही। तजवीद में क्या माना है? हुरूफ मद्दी को उनकी, उसकी नहीं, हाँ उनकी तबीई यानी नॉर्मल मिकदार में अदा करना। उनकी नॉर्मल मिकदार कितनी है? वाव मद्दी की नॉर्मल मिकदार है वह पेश का डबल, अलिफ मद्दी में या ज़बर का डबल, या मद्दी में ज़ेर का डबल, उसी नॉर्मल मिकदार में आप अदा कीजिए। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कासर। इसे कहते हैं कासर। लिख लिया? मिटा दूं? जी जी। सैयदा गबरानी मैम, मासूमा मैम, तहसीन फातिमा लिख लिया आपने? जी, जी। फातिमा जी ठीक है। कासर और मद, मद और कासर। बहुत शीरीन बहस कहा गया है इसको, इसको मद बहुत शीरीन बहस कहा गया है। बहुत शीरीन बहस कहा गया है इसको। क्यों कहा गया है? आप जानते हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही खूबसूरती में, तजवीद में, कुरान को पढ़ते हुए उसमें खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। नहीं, अब ये कह रहे हैं जब कभी भी हुरूफ मद्दी के बाद मद होगा कब? मद होगा कब जी? मद होगा कब? जब सुकून, जब भी हुरूफ मद्दी के बाद, हुरूफ मद्दी यानी अलिफ मद्दी, अलिफ मद्दी, वाव मद्दी, वाव मद्दी, या मद्दी, ये ब्रैकेट में लिख देता हूं। जब भी हुरूफ मद्दी के बाद जी हमजा या साकिन, सुकून, या साकिन आ जाए तो मद होगा, यानी नेचुरल मिकदार से हुरूफ मद्दी को ज्यादा खींचा जाएगा। समझ में आई बात आप लोगों के? हेलो जी। तो मद कब होगा? जब भी हुरूफ मद्दी के बाद हमजा या साकिन आ जाए तो मद होगा, मद होगा। तो इसका मतलब सबब मद कितने, मद के कितनी चीजें सबब बनती हैं? मद का सबब कौन कौन सी चीजें हैं? हमजा और साकिन सबब है, मद का सबब बनते हैं। ये लिख लिया है? मिटा दूं? नहीं आ रहा, एक मिनट। जी हो गया। आइए मिटा दूं? जी आगा, जी आगा। सबब मद कितनी चीजें हुई? मद की कितनी चीजें हैं जो मद का सबब बनी? दो, तीन। दो चीजें ऐसी हैं जो सबब मद बनी, मद का सबब बनी। एक हमजा और एक सुकून। हर्फ मद्दी के बाद चाहे हमजा आ जाए तो भी मद होगा, सुकून आ जाए तब भी मद होगा। और एक नुक्ता याद रखना, एक नुक्ता याद रखना। क्या वो नुक्ता? ये है वो नुक्ता जी, हमजा और ये नीचे सुकून। जी देखिए वाला देखिए अलिफ मद्दी तो है ही, ज़बर ज़ा।
फिर भी आपने इसमें यहाँ मत लगा हुआ देखा होगा दौल। तो यहाँ पे सबब मत क्या था जो इतना खींचा ऐसे? हमजा है यहाँ? नहीं है। नहीं। सुकून है? हाँ सुकून लग रहा है। सुकून। हाँ कैसे? कैसे? पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक। आसान। तशदीद में भी क्योंकि दो हर्फ होते हैं ना, एक साकिन होता है उसमें, पहला साकिन होता है, इसलिए तशदीद भी सबब मत शुमार होगी। आप ये मत कहिएगा सबब मत तीन चीजें हो गई, हमजा सुकून और तशदीद। हमजा सुकून ही है, लेकिन तशदीद क्यों उसमें शामिल है सुकून में? क्योंकि इसमें दो हर्फ में से एक हर्फ साकिन भी तो होता है, दो हर्फ है ना तशदीद वाले, जिस पे तशदीद है, ये दो लाम है और एक लाम साकिन है, तो ज़ाद अलिफ ज़बर लाम साकिन दाल फिर लामी ज़ली। तो बताइए अलिफ मद्दी के बाद साकिन आया कि नहीं? जी। तो अब भाई नॉर्मल मिक़दार से ज्यादा खींच रहा, दौलीन, ठीक है जी आगा। आइए तो सबब मद ये चीजें हो गई। मिटा दूं सबब मद, दो चीजें हुई जो मद का सबब बनी, दो चीजें हुई जो मद का सबब बनी। नहीं मुहिम नुक्ता, कुछ नुक्ते मुहिम यहाँ पे गिना रहे हैं, कुछ अहम नुक्ते गिना रहे हैं। पहला नुक्ता क्या है? पहला नुक्ता यह है कि अगर हर्फ मद और हमजा एक कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होता है। अब मद की वो बता दें आपको, मद या तो मुत्तसिल होगा जी, मद्दे मुत्तसिल। बोलिए, मद या तो मद्दे मुत्तसिल मुत्तसिल होगा या मद्दे मुनफसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुत्तसिल क्या होगा, कब होगा? अगर हर्फ मद, अगर हर्फ मद्दी यानी वाव अलिफ मद्दी या मद्दी या वाव मद्दी, अगर हर्फ मद्दी और हमजा सबब मद हमजा है ना जी। अगर हर्फ मद्दी और हमजा एक कलमे में हो, एक वर्ड में हो, एक कलमे में हो, तो क्या कहलाता है? मद होता है मद्दे मुत्तसिल। मद अगर हर्फ मद्दी यानी अलिफ मद्दी, वाव मद्दी या या मद्दी और जो सबब मद है हमजा, वो अगर एक ही कलमे में हो तो उसको कहते हैं मद्दे मुत्तसिल के माना मिले हुए के हैं। मुत्तसिल के माना लफ्ज़ से ही समझ में आ रहा है आपको, मुत्तसिल यानी मिला हुआ, मुत्तसिल यानी मिला हुआ। तो इसे मद्दे मुत्तसिल मिला हुआ मद क्यों कहते हैं? कि इसमें हर्फ मद्दी और सबब मद एक ही कलमे में मिले हुए हैं, दो अलग अलग कलमों में नहीं है। ठीक है जी। जी आगा। मद्दे मुनफसिल किसे कहते हैं? अगर हर्फ मद्दी एक कलमे में हो और सबब मद दूसरे कलमे में हो, जो मद का सबब है वो दूसरे कलमे में हो, और हमजा जो सबब मद है दूसरे कलमे में हो, तो क्या कहलाएगा? मद्दे मुनफसिल। समझ में आया आप लोगों के या नहीं? जी। देखिए एक कलमे की मिसाल दूं आपको। तशा, देखिए तशा शेन अलिफ शाह अलिफ साकिन से पहले ज़बर है, हमजा आ गया। तशा एक वर्ड है, आप खींचिए तशा, ठीक है। लेकिन इसे कहते हैं मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल कि जब मद एक कलमे हर्फ मद्दी एक कलमे में हो लेकिन सबब मद दूसरे कलमे में हो। देखिए आप, इन्ना एक अलग वर्ड है, इन्ना
ایک الگ ورڈ ہے. تو الف مدی ہے یہاں, الف انزلنا ایک الگ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, اب بتائیے الف مدی کے بعد حمزہ ہے کہ نہیں؟ جی جی آقا. لیکن الف مدی ہے ایک کلمے میں, سبب مد ہے دوسرے کلمے میں. اسے کہتے ہیں مد منفصل. منفصل کے معنی جدا. دیکھیے جدا ہے, حرف مد اس کلمے میں ہے, سبب مد اس کلمے میں ہے, لیکن اس میں حرف مد اسی کلمے میں ہے, سبب مد بھی اسی کلمے میں ہے. اسے کہتے ہیں مد متصل ملا ہوا. دیکھیے الف مد اور حمزہ ملا ہوا ہے, لیکن یہاں پر الف مد اور حمزہ ملا ہوا نہیں ہے, دوسرے کلمے میں ہے حمزہ, تو اسے کہتے ہیں مد متصل منفصل. بات یہ ہے کہ پھر فرق کیا ہے, نام ہی تو بدلا ہے, یا اس کا حکم بھی بدلے گا؟ کہا کہ جی بالکل بدلے گا. مد متصل مد منفصل سے تھوڑا زیادہ کھینچتا ہے, یا برابر بھی کھینچ سکتے ہیں لیکن کم نہیں کھینچ سکتا مد متصل مد منفصل سے. ٹھیک ہے, نیچے لکھ دوں نقطہ مٹا, یہ مٹا دوں یا نیچے ایسے لکھ دوں؟ آپ نیچے لکھ لیجئے گا. لکھ لیا آپ سب لوگوں نے سے یا نہیں؟ لکھ چکے. لکھ لیا؟ جی آقا. جی آقا لکھ لیا. جی آقا. حکم آپ اس کے نیچے ہی لکھنا, یہاں جگہ نہیں ہے میں نے اس لیے یہاں نہیں لکھ پا رہا ہوں. آپ نیچے لکھنا, ایسے کر کے نیچے لکھ دینا مد متصل مد متصل مد متصل مد منفصل سے زیادہ کھینچے گا, زیادہ کھینچے گا. ٹھیک ہے, مد متصل مد منفصل سے زیادہ کھینچے گا. پھر ایک نقطہ یہاں بھی ہے, ایک یہ ہے مد منفصل کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں, مد منفصل کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں, مگر اس سے کم نہیں, اس سے یعنی مد منفصل سے کم نہیں کھینچ سکتے, کم نہیں. مثال میں نے دے دی, تشاء تشاء ان کھینچیے, کیوں؟ کیونکہ بعد والے کلمے میں حمزہ ہے, سبب مد ہے, اس لیے کھینچ رہے ہیں ہم. انا انزلناہ. ٹھیک ہے جی. یا مثلا فی, دیکھیے فی یا مدی ہے نہیں, یہاں یا مدی ہے یا نہیں؟ یا سے پہلے کسرہ فی, اور سبب مد حمزہ کہاں ہے؟ یہاں پہ ہے, آیاتنا فی آیاتنا. کھینچیے یہاں پر فی آیاتنا, کیوں کھینچ رہا ہے؟ یہ مد منفصل ہے, مد متصل مد منفصل تھوڑا زیادہ کھینچے گا, یا برابر بھی کھینچ سکتے ہیں, کم نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ جی. جی آقا. چلیے اب ذرا تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں, پھر بات کو تمام کرتے ہیں. یہاں تک بات پڑھ لی ہم نے. جب کبھی حروف مدی کے بعد یعنی الف مدی واو مدی یا مدی کے بعد حمزہ یا سکون واقع شواذ, حمزہ یا سکون واقع ہو جائے یعنی اس کے بعد آ جائے, تو کیا ہوگا؟ حرف مد بایا, حرف مدی کو ضروری ہے کہ بیش از میدان طبعی کشید شواذ, حرف مدی نارمل مقدار سے زیادہ کھینچا جائے. ٹھیک ہے, آئیے ابھی کہہ رہے ہیں پس نتیجہ کیا نکلا؟ سبب مد, مد کے جو سبب ہیں وہ دو ہیں, دوتا اس یعنی دو ہیں, دوتا یعنی دو عدد. یاد ہے نا دوتا فارسی میں تا لگاتے ہیں بعض جگہ پر. جی آقا. دوتا اس دو ہیں. سبب مد کتنے ہیں؟ دو ہیں, حمزہ اور سکون. باید دانش جاننا چاہیے کہ تشدید بھی, تشدید ہم تشدید بھی, کیوں تشدید بھی؟ بے خاطر آن کے, اس وجہ سے کہ یہ حرف ساکن, ایک ساکن حرف در درون آن, اس کے اندر نہفت است پوشیدہ ہے, نہفت است پوشیدہ, ایک ساکن حرف اس کے اندر پوشیدہ ہے, لہذا سبب مد محسوب می شود. ضرور جاننا چاہیے کہ تشدید بھی سبب مد, مد کا سبب شمار ہوتی ہے.
کیوں شمار ہوتی ہے؟ ہم نے تو حمزہ سکونی پڑھا تھا. تشدید کیوں سبب مد شمار ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک ساکن حرف چھپا رہتا ہے. مد دا یا مر را یا مثلا ضالین الف مدی کے بعد لام آ رہا ہے جی اس پہ تشدید ہے تو اس کا مطلب ایک ساکن حرف ہے اس میں ہے. اب آئیے مثال دیکھیے جاء بولی جاء. ہاں اگر یہ حمزہ نہ ہوتا تو الف مدی کی نارمل مقدار کتنی تھی؟ زبر کا ڈبل جا جا لیکن حمزہ آ گیا جا. یا دیکھیے ان الف مدی ان میں ہے اور حمزہ سبب مد دوسرے کلمے میں انا انزلنا. دیکھیے انزلنا کے نا کو کتنا کھینچا آپ نے؟ زبر کا ڈبل بس انا انزلنا بس نا. لیکن انا کے الف کو جو کھینچا انا انزلنا. ٹھیک ہے سو دیکھیے کتنا کھینچا آپ نے. اگر یہ حمزہ نہ ہوتا تو یہ واو مدی کتنا کھینچ پاتے آپ؟ سو بس زبر کا ڈبل. لیکن حمزہ ہے تو اب اس سے زیادہ کھینچے گا. سو قالوا انا بولیے إنا ہاں جی فی آیاتنا مفلحون. ہاں دیکھیے اگر اس پہ زبر ہوتا مفلحون ہوتا تب یہ مد نہ ہوتا کیونکہ واو مدی کے بعد کچھ ہے تو ہے نہیں نہ حمزہ ہے نہ سکون. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں جب آیت پہ رکتے ہیں تو کیونکہ وقف کرتے ہیں آیت پہ وقف کرتے ہیں تو وہ ساکن ہو جاتا ہے. ساکن ہوتا ہے تو سوالف اگر واو مدی یعنی حروف مدی کے بعد آتا ہے وہ اس لیے آپ نے پڑھا ہوگا جب بھی کتاب عظیم. ٹھیک ہے کتاب عظیم ہے لیکن آیت ختم ہو رہی ہے تو وقف کرتا ہے ساکن کرتا ہے. ساکن کرے گا وہی چیز جو ابھی تک سبب مد نہیں تھی اب سبب مد بن گئی ساکن ہونے کی وجہ سے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب آیت پہ رکتے ہیں تو کھینچ کے رکتے ہیں کبھی بھی بغیر کھینچے نہیں رکتے. کتاب عظیم بولیے مفلحون. اور اگر یہ زبر ہوتا پڑھیے مفلحون. اب واو اتنا نہیں کھینچ رہی بس پیش کا ڈبل کھینچ رہی ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے وقف کیا یہاں ٹھہرے مفلحون مؤمنین. وقف کر رہے ہیں آپ یا مدی کے بعد نون پہ زبر تھا حالانکہ مومنین یا نہیں کھینچتی لیکن اب وقف کر رہے ہیں تو اب سبب مد پیدا ہو گیا. مد کا سبب سکون آ گیا اب کھینچے گا یہ مد ہو جائے گا مؤمنین. دیکھیے یہاں پہ دو مد ہو جائیں گے. اگر ذال لینا پڑھیں گے تو ایک مد ہے ذوات کے بعد الف اور لام ہے لیکن اگر اسے ساکن کریں گے وقف کریں گے تو ایک مد یہ ہو جائے گا ایک مد یہاں ہو جائے گا کیونکہ یا مدی کے بعد پھر نون بھی آ جائے گا. ضالین ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ اتحاجونی دیکھیے ہے کے بعد الف ہے الف مدی ہے اس کے بعد جیم پہ تشدید ہے یعنی ایک جیم ساکن ہے سبب مد ہو گیا. ایسے جو واو کے بعد نون ہے واو ساکن کے بعد اس لیے. یا آپ دیکھیے نا الف لام میم کو ہم کیوں کھینچتے ہیں جو حروف مقطعات بعض سوروں کے شروع میں ہیں ہم اسے کیوں کھینچتے ہیں؟ کیونکہ الف کے بعد الف کو نہیں کھینچتے ہم. الف لام الف زبر ہے الف مدی ہے میم ساکن ہے. الف لام میم سمجھ میں آ گیا کیوں کھینچتے ہیں ہم انہیں؟ جی کیونکہ سبب مد ہے ان میں.
الگ الگ دیکھیے میم لام علی زبر لا میم ساکن لام تو لا الف مدی ہے اس کے بعد میم ساکن ہے. یہاں پر میم یہ می یا مدی ہے اس کے بعد میم ساکن ہے. نکات مہم نقطے. اگر حرف مد اور حمزہ یعنی حرف مدی اور سبب مد ایک کلمے میں ہوں تو اسے مد متصل کہتے ہیں. اور میزان مد کا جو مقدار ہے بیش از زبانیت اس سے زیادہ ہے, اس وقت سے زیادہ ہے کہ حمزہ در کلمہ بعد واقع شود. اگر حمزہ بعد والے کلمے میں واقع ہو یعنی مد منفصل اگر ہے تو اس سے زیادہ ہے اس کی کھچاؤ, اس کا کھچاؤ مد کا اس سے بولیے زیادہ ہے. یہ اب یہاں پر ابھی کہہ رہے ہیں مد متصل ابھی کیا کہا مد متصل مد منفصل سے تھوڑا زیادہ ہے. پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مد متصل کو مساوی بھی کھینچ سکتے ہیں, مد منفصل کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں, لیکن دیگر کم طرز منفصل نہیں شد منفصل سے کم نہیں کھینچ سکتے. برابر کھینچیے یا تو مد متصل کو مد منفصل کے یا اس سے زیادہ کھینچیے, کم نہیں کھینچ سکتے. مثال یہ رہی تشخطیہ, یہ سب مثالیں انشاءاللہ باقی ہفتہ آئندہ پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.